ہم آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں قائد جمعیت اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند، آپ کے دلوں کی دھڑکن، آپ کے دلوں کو موہ لینے والی آواز، آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کہنے والے، میں دعویٰ دے رہا ہوں جمعیت اہل حدیث کے قائد محترم جناب حضرت مولانا علامہ احسان الہی ظہیر صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے آنے سے قبل تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کیجئے گا، اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کر کے استقبال کیجئے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو بلند کر کے شیر آیا، شیر آیا، لما شام، لما شام، لما شام، لما شام، جذبات کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علامہ ساڈا شیر ہے، علامہ ساڈا شیر ہے، قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر زندہ باد، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ مزہ نہیں آیا، پنڈ دا دیسی کی ہوتے خالص دودھ پیتا، نعرے دا جواب نہیں آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیری آواز میری آواز، علامہ شام، علامہ شام، تیری آواز میری آواز، تیری جان میری جان، تیری جان میری جان، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ عقیدہ ختم نبوت۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے محل علاقہ کا، تحصیل صفدر آباد کا، قلعہ میر زبان کی جمعیت اہل حدیث کا، جماعت اہل سنت کا اور دیگر امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے مختلف جماعتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ خصوصی طور پر مولانا شریف اللہ اسد صاحب، مولانا اسماعیل عابد صاحب، مولانا عطا اللہ شاہد صاحب، ضیاء اللہ عطر صاحب، احسان الہی ظہیر بھائی، عرفان یدانی صاحب، عبد الحفیظ ناز صاحب، مولانا رمضان ڈوگر صاحب، رانا ارشد صاحب، عبد الغفور تبسم صاحب، اسی طرح مولانا عباس صاحب اور مولانا محمد حسین شیخ پوری کے فرزند ارجمن، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اسی طرح بہت سے ساتھی ہیں، مختار آصف صاحب، نصر اللہ ناصر صاحب، ذوالفقار فروقی صاحب، شفیق الرحمن ربانی صاحب، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام کامیاب کرنے کے لیے تگ و دو سعی کی، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج جس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے چند نکات کو رکھنا ہے، اس موضوع کو آپ نے علمی طور کے اوپر بھی سمجھ کے جانا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ہے، قرآن پاک ابھی بالکل شروع ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہا ہے۔ ہم سورت بقرہ سے ابتدا تو کر دیتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے سورت بقرہ ہی کے شروع میں ایک قلیہ، ایک قانون بیان کیا جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر متقیوں کی ایک صفت بیان کی اور اس صفت کے اندر کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من، سب کہے وما انزل من قبلک۔ اللہ رب العزت متقیوں کی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، اسلوب کے اوپر غور کیجئے، پورے قرآن پاک کو، پوری احادیث کو، پورے دین کا مطالعہ کیجئے، پوری شریعت کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیے، دماغ میں لائیے۔ کیا قرآن پاک کے اندر کہیں پہ
رسول اللہ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر ایمان کا ذکر موجود ہے؟ اگر رسول اللہ کے بعد وحی آتی تو وہ بھی تو اللہ ہی نے بھیجنی تھی، وہ بھی تو اللہ ہی کا کلام ہوتا، وہ بھی تو اللہ ہی کا پیغام ہوتا۔ اگر ایمان لانے کے لیے ہر وحی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے تو لامحالہ طور کے اوپر اگر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو رسول اللہ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ نے یہ تو کہا جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہونے والی وحی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ بقرہ پہلی آیات۔ میں اور آپ کس عقیدہ باطل کا شکار ہو گئے اس بر صغیر کے لوگ؟ ان کا ایمان یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہم اس پہ بھی ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لائے۔ اب اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قیامت تو آ سکتی ہے، اللہ کی وحی نہیں آ سکتی۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اللہ کی وحی نہیں آ سکتی۔ آپ کے بعد جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، آدم کے بعد نبوت کی گنجائش قرآن میں ذکر، نوح کے بعد نبوت کی گنجائش قرآن میں ذکر، ابراہیم خود دعا کر رہے ہیں ربنا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَبْعَثْ فِيهِمْ، آپ میری اولاد میں سے ایک رسول اور بھیجیے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ کی باری آئی، بعد میں آنے والا رسول موجود تھا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اب آپ پورے قرآن کا سلوک سمجھیے کہ قرآن پاک میں رسول اللہ کے بعد وحی آنا تو دور کی بات ہے۔ ایک بات آپ اگر سمجھ کے جائیں گے نا آج یہاں سے انشاءاللہ تو عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ وحی کی کوئی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں رہے گی، مگر ایک استثناء موجود ہے، اور وہ استثناء حدیث میں بھی ہے اور قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میری امت میں نبی تو نہیں آئے گا، میری امت میں رسول تو نہیں آئے گا، میری امت میں وحی تو نہیں آئے گی، لیکن ایک جز وحی کا، وحی پوری نہیں، وحی کا ایک جز میری امت میں باقی رہے گا، اور وہ جز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سچے خواب۔ یہ علم ہونا چاہیے آپ کو، سچے خواب باقی رہیں گے۔ لیکن اگر آپ ذرا عام فہم انداز میں اس بات کو سمجھیے کہ جو سچا خواب ہے، جو وحی کا جز ہے، 46واں حصہ ہے، کیا جو خواب بندہ دیکھتا ہے، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ وحی ہے کہ شیطان کی طرف سے آیا؟ جواب دیجئے، نہیں۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ سچا خواب بھی جو اللہ کی طرف سے وحی کا ایک حصہ ہے، جز ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ بھی جس شخص کو آتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی بتلا دی، بس جو خواب اللہ کی طرف سے آئے گا وہ سچا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ آنے والے حالات کو جانتے ہیں، اور جو خواب اللہ دکھائے گا وہ سچا ہو جائے گا، اور جو خواب شیطان دکھلائے گا وہ سچا نہیں ہوگا۔ اس کو تو علم ہی نہیں، وہ تو اندازے لگاتا ہے، وہ تو اٹکل پچو مارتا ہے، وہ تو قیافے کرتا ہے، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ گویا جو خواب مجھے اور آپ کو آتے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ وحی کی قسم ہے یا نہیں۔ کجا یہ کہ کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے اور اللہ رب العزت میرے ساتھ کلام کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ جو دعویٰ ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ آپ اس خطے کی بدقسمتی دیکھیے، اس خطے کی بدقسمتی میں کہتا ہوں، ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا کیا۔ کیا؟ انا خاتم النبیین،
اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے رسول لا نبی بعدی، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں، انا خاتم النبیین، اس کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی۔ ایک ترجمہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ نے، اور ایک ترجمہ یہاں کے خطے کا ایک مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو آیت آپ سنتے ہیں علماء سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بات آئی ہے تو اس آیت کی یہ تشریح بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ٹکڑا ہے محدثین اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں آپ مبہوت ہو جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں خبر غم ہے۔ کیا خبر غم ہے؟ کہ پیارے حبیب آپ کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد نہیں بن سکے گا، پہلے ہی فوت ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے صحابہ کے کچھ آثار بھی نقل کیے، سبحان اللہ۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے بھی ختم نبوت کا استدلال محدثین نے کیا۔ کیسے؟ کہا صحابی کا جو اثر ہوتا ہے جو غیب کے بارے میں ہو، یعنی ایسی خبروں کے بارے میں جو صرف نبی دے سکتا ہے، اسے حکمن مرفوع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا مرد بنتا تو اللہ رب العزت اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو سجا دیتے، اس لیے بیٹا ہی نہیں دیا۔ اس لیے محدثین نے یہ استدلال کیا۔ یہاں پہ یہ استدلال پہلے ہی موجود ہے خاتم النبیین کے ٹکڑے سے پہلے۔ مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ مشہور حدیث ہے عمر ہوتا۔ اور ایک اور بات کی کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اب بتائیے، جہاں پہ علماء نے یہ استدلال کیا، بعض علماء کا یہ قول موجود ہے کہ اس امت کا محدث حضرت عمر ہے کہ جس کے زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور بعض نے کہا اس امت کے اندر اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس امت میں محدث کی گنجائش موجود نہیں، اس میں نبی کی گنجائش موجود ہے۔ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا مرد بنتا تو نبی ہوتا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا یہ بھی ایک اعزاز ہے رسول اللہ کا، یاد رکھیے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک خبر غم، ایک خبر خوشی، اور ساتھ میں ختم نبوت کا اعلان، اور پھر رسول اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں یہ اعلان، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کوئی کالوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی گوروں کا بڑا بن کے آیا، کوئی سرخوں کا، کوئی سفیدوں کا، کوئی بنی اسرائیل کا، کوئی اپنی قوم کا، کوئی اپنے قبیلے کا، لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو سارے جہانوں کا بڑا بن کے آیا، سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے، خاتم النبیین سے مراد قرآن پاک میں ایسا نبی ہے جو نبی تراشتا ہے، یعنی مہر تراش نبی، ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ یہ نبی جس شخص کے اوپر مہر لگا دے گا وہ بھی نبی بن جائے گا۔ عام فہم بات، یعنی نبی تراش مہر۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ نبی تراش مہر۔ آپ نے آج یہ مسئلہ سمجھ کے جانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مہر ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہو۔ اب یہاں پہ بڑی عام فہم بات ہے، آپ دیہاتی لوگ ہیں لیکن کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ جو خاتم النبیین کا ذکر آیا، یہاں پہ نبی واحد آیا ہے، تثنیہ آیا کہ جمع آیا ہے، یہ بڑی عام فہم بات ہے۔ یہاں پہ نبی کا ذکر ہے کہ نبیین کا ذکر ہے، واحد کا ذکر ہے کہ جمع کا ذکر ہے۔
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला ये रसूलुल्लाह का तर्जुमा। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का तर्जुमा यह है नबी तराश मोहर, ऐसी मोहर जो किसी शख्स के ऊपर लग जाए वो भी नबी बन जाए। आज के बाद आपने कादियानियों को चैलेंज करना है, आइए अगर आपके तर्जमे को दुरुस्त माना जाए तो बताइए रसूलुल्लाह से लेकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दरमियान कोई नबी आया? वो कहेंगे कोई नबी नहीं आया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर क़यामत तक कोई नबी आएगा? वो कहेंगे कोई नबी नहीं आएगा। फिर तेरा तर्जमा झूठा है, क्योंकि यहां पे कम अज कम कितने नबी तराशने पड़ेंगे? 3, बजाय जमा है। अरबी जुबान में वाहिद के बाद तस्निया और तस्निया के बाद जमा, और जमा कम अज कम कितने के लिए इस्तेमाल होती है? या तेरा तर्जमा झूठा या तेरा अकीदा झूठा। अगर तेरे तर्जमे को दुरुस्त मान लिया जाए तो 3 नबी इस उम्मत में से साबित कर, वरना अपने तर्जमे को झूठा मान ले। और दुख की बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए कहा, इन्ना मसाली व मसल अंबिया मिन कबली का मसाली राजुलिन बना बैतन फअजमलहु व अहसनहु। मेरी और साबका अंबिया की कसरे नबूवत की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स उठा, उसने एक महल को तमीर किया, उसने उसको सजाया, उसको संवारा, उसको डेकोरेट किया। इल्ला मौज़ि अलबिना, एक ईंट को छोड़ दिया गया। रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? कितनी ईंटों को छोड़ा गया? एक ईंट। 2 का जिक्र किया कि 1 का? एक ईंट को छोड़ा गया। फजितु अना व अतममतु तिलकल लबिना, बस मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया और उस ईंट को पूरा कर दिया। आपने इब्ने साकर के मिराज के वो वाकयात महव कर दिए कि जहां पे आदम से मिले, सबसे मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ जिब्रील कराते हुए कहते हैं, आखिरु वलदिकुम मिनल अंबिया, ए आदम ये आपके बेटों में से आखिरी नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये इजमाई अकीदा है। ये वो अकीदा है कि जिसकी इब्तदा में ही जब रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया, सहाबा का पहला इजमा अगर हुआ तो इस बात के ऊपर हुआ कि मुनकर खत्म नबूवत काफिर तो हो सकता है, मुर्तद तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ये सहाबा का इजमाई अकीदा। और उस जंग के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब वाली आप जानते हैं कि 1200 सहाबा ने अपनी जान का नजराना पेश किया। पूरी रसूलुल्लाह की जिंदगी में 200 सहाबा शहीद हुए, 200 के करीब। और रसूलुल्लाह के जाने के बाद खत्म नबूवत के बारे में लड़ी जाने वाली जंग में 1200। और आजकल का मुसलमान होता, हमें कहते हैं लोग, मैं यूनिवर्सिटियों में जाता हूं, मैं टीवी पे, आप कादियानियों के बारे में, आप खत्म नबूवत के मुनकरों के बारे में बड़ा सख्त फतवा देते हैं, बड़ा सख्त कीदा रखते हैं। मैंने कहा जो कायनात का सबसे हलीम, सबसे रहम दिल, सबसे साफ जुबान वाला, सबसे पकीदा पवित्र जुबान वाला रसूल और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कहते हैं। मैं कहा वो कहते हैं कि मेरे बाद दज्जाल तो आएंगे, कज़्ज़ाब तो आएंगे, नबी नहीं आएगा। अगर हम उसको दज्जाल कज़्ज़ाब कहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? ये रसूलुल्लाह का फतवा है, ये किसी मौलवी का या मुफ्ती का फतवा नहीं है। और दुख है हमारे मुकद्दर में एक गबी, एक पागल शख्स, एक महबूतुल हवास शख्स आया कि जिसने नबूवत का दावा किया। अच्छा, आप सुन के ये भी बात हैरान रह जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्स ने भी नबूवत का दावा किया ना, वो ईवल जीनियस था, इंटेलेक्चुअल यानी शैतानी ज़हीन, उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। एक शख्स ऐसा भी, आप ये एक तवील बाब है लेकिन आपको सिर्फ इशारा करना मकसूद है। एक शख्स उम्मत में ऐसा पैदा हुआ, उसने कहा मेरा नाम नूह है और मैं रसूल और नबी हूं। कहा कैसे? कहा वो कुरान की आयत इल्ला खमसीना आमा में जो नूह के 50 साल रह गए थे, मैं वो पूरे करने के लिए आया हूं। यानी इस्तेदलाल किया, लोगों के सामने लॉजिक रखी, अकल रखी, मंतक रखी। फिर एक शख्स उम्मत में ऐसा गुजरा, उसने अपना नाम लोगों में ला मशहूर कर दिया। ला मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम ला है। इसका नाम क्या है? जिसका नाम ला है, यानी अपना नाम ही ला मशहूर कर दिया। जब उसका नाम ला मशहूर हो गया तो वो कहने लगा यहां पे ला नबी आबादी वाली जो हदीस है ये रावी का वहम है।
اصل میں یہ تھا لا نبی بعدی، مبتدا خبر بنا کے کہتا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں کا ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ لا نبی بعدی ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا۔ ایسے ایسے ایول جینیس، ایسی شیطانی ذہانت والے، حتیٰ کہ بات ہے یہ تو ایک عورت پیدا ہوئی اور اس نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا حدیث ہے لا نبی بعدی، لا نبیت بعدی تو نہیں ہے، یعنی نبیہ تو آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا، عورت نبی آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو ذہین تھے، جنہوں نے استدلال اور دلائل کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے نصیب میں کون آیا؟ وہ کہتا ہے جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، عورت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، تو شادی کے قابل نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اپنی بہنوں بیٹیوں سے سمجھانے کے لیے کہتا میرا معجزہ دیکھو، شادی کو 5 ماہ نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ میں شادی ہوئی تو شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن شادی کے 5 مہینے بعد میرا پہلا معجزہ یہ دیکھو بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ شہید نے چنیوٹ کے میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر یہ تیرا معجزہ ہے تو سن لے، معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا، تو تو شادی کے قابل نہیں تھا اور بچہ اس کے گھر۔ اور غبی اور عقل ایسی ہے، خود بیان کرتا ہے میں یہ تمام دلائل اپنی کتاب قادیانیت میں لکھ چکا ہوں، خود بیان کرتا ہے۔ کہا میں چھوٹی عمر کا تھا، خاموش ہو جائے، میں چھوٹی عمر کا تھا، میں ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ڈالا کرتا تھا اور ایک جیب میں گڑ ڈالا کرتا تھا، تاکہ میں جب مجھے کچھ چیز چاہیے اور ٹافی تو میں گڑ منہ میں ڈال لوں۔ ایک کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گڑ سے استنجا کرتا تھا اور وہی منہ میں ڈال دیتا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرتا وہی منہ میں ڈال دیتا۔ یہ غبی، یہ بد عقل اپنے بارے میں خود یہ باتیں بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ نے، اور خوشی کی بات ہے مبارک ثانی کیس کے اندر امت کے ہر طبقہ فکر نے، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، بلکہ سیکولر جماعتیں ہوں، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، آل پارٹیز کانفرنس ہم نے فلیٹین میں بلائی، ساری جماعتیں آئیں، اور مبارک ثانی کیس کے اندر امت کے اتحاد نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر تو ہو سکتے ہیں، مرتد تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب ایک بات آپ بتلائیے گا کہ جو شخص پاکستان کے آئین میں کافر ہو، کیا وہ پاکستان کے آئین کی عزت کرتا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یار یہ ان کو اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ عیسائی بھی تو ہیں، یہودی بھی تو ہیں۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ بھی آج سمجھ کے جاؤ، اللہ کی قسم علماء کا نمائندہ ہوتے ہوئے میں اس بات کا یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم قادیانیوں کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ کب؟ جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے، جب وہ اپنے آپ کو کافر کہیں، جب وہ اپنے اچھا ایمانداری سے بتائیے کبھی کسی عیسائی سے آپ نے سنا کہ وہ کہ میرے گرجے کو مسجد کو، ایمانداری کبھی کسی عیسائی نے کہا میری گرجا مسجد ہے؟ کبھی کسی ہندو نے یا سکھ نے کہا کہ ہمارے گردوارے کو مسجد کو؟ یہ عجیب بات ہے کہ ان کے عبادت خانے کو ہم مسجد کے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر ختم نبوت کا انکار کرے وہ صرف کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور مرتد کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ تحقیق کرنا، لیکن اس کو تحقیق میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے، ان کو جلا وطن کرنا ہے۔ تو قادیانی اگر چاہتے ہیں کہ ان کو اس خطے کے اندر اقلیتوں کے حقوق ملیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، لیکن دکھ ہے آپ کے جذبات کو بھڑکانا مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم دکھ کی بات یہ ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو کوئی میرے پہ ایمان لے کے آیا میری زندگی میں اس کا درجہ صحابہ اکرام جیسا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیویاں امہات المومنین ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر و عمر جیسے، یہ الفاظ کہتے ہوئے ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے۔
اور اس کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، اور مسلمانوں کو پھر بھی تان و تشنیع کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں سختی کرتے. کہتے ہیں ابو بکر و عمر معاذ اللہ میری جوتی کے تسمہ باندھنے کے لائق. بتائیے یہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی کہتا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا میں برودی نبی ہوں، کبھی کہتا میں تشریعی نبی ہوں، پھر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں پلہ با پلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر آ کے کھڑا ہو گیا. اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. ایسے عقیدے پہ لعنت ہے اور ہم ایسے عقیدے کو نہیں مانتے. آپ حیران ہیں، ختم نبوت کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت. آپ حیران رہ جائیں گے. اور میں اہل تشیعوں سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارا اختلاف ہے صحابہ کے ایمان کے اوپر، چند باتیں اس حوالے سے بھی کروں گا، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا حضرت فاطمہ ان کی عزت شیعہ نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں. اٹھائیے مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے یہ سارے حوالے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں. اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہے، ذمہ دار سٹیج پہ بیٹھا ہوں، علماء میرے ساتھی کھڑے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، آپ کو حوالہ دینے کے لیے تیار ہے. خبیث بدبخت کہتا ہے حضرت فاطمہ نے اپنے سارے پردوں کو اٹھا دیا اور میں نے حضرت فاطمہ کی ہر شے کو دیکھ لیا. بتائیے ایسے عقیدے پہ لعنت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر کہتا ہے تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، تمہارے اندر زندہ علی موجود ہے. کہاں ہے شیعہ؟ پھر کہتا ہے حسن حسین جیسے 40 میری گریبان کے اندر موجود ہیں. اس قدر توہین. اور پھر یہ کہتے ہیں ہاتھ ہلکا کر دیا جائے، ان کو مینار بنانے دیا جائے، ان کو. اللہ کے بندو اگر یہ اپنے عبادت خانے کا کوئی نام رکھنا چاہیں ان کو اجازت ہے، لیکن ان کے عبادت خانے کو مسجد قرار نہیں لیا جا سکتا، ان کی قربانی کو قربانی قرار نہیں دیا جا سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو صحابہ کہا جا سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو امہات المومنین کہا جا سکتا ہے؟ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ اقلیتوں کے حقوق چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں. اور میرے بھائیو دکھ کی بات ہے، یہ بات تو ہم ابلاغ کرتے ہیں، اور اگر آپ صرف اس ایک حدیث کو دیکھیں، حضرت عمر والی حدیث دماغ سے نکل گئی آپ لوگوں کے. حضرت عمر کی کیا چیز لے کے آئے تھے؟ تو رات لے کے آئے ہیں رسول اللہ کے سامنے، اللہ کا کلام ہوش ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے. رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا، ٹھٹک گئے، اسی وقت رک گئے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک منہج اور عقیدہ بیان کیا. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. سبحان اللہ. اگر موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل، تو اللہ کی قسم تم گمراہ ہو جاؤ گے. بتائیے موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ تو رات اتری ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ وحی ہے کہ نہیں؟ اگر موسیٰ بھی اس امت میں آ جائیں اور میں اور آپ ان کو نبی رسول پیغمبر سمجھ کے احترام دیتے ہوئے رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دے، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے. لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ زندہ ہو کے لوٹ آئیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں اللہ کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑی. ثم ادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پالے لتبعنی، تو ان کے اوپر بھی واجب اور لازم ہوگا میرے امتی بن کے زندہ رہے. موسیٰ بتائیے اگر موسیٰ بھی امتی بن کے زندہ رہیں گے، اگر زندہ ہو کے آ جائیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن کے رہے گا، خبیث نبی بنے گا.
اور رسالت کا دعویٰ کرے گا اور ہم سے حکمران یہ مطالبہ کریں گے ذرا ہاتھ ٹھنڈے کر دیجئے، ذرا ہاتھ روک لیجئے، اللہ کے بندوں میں اداروں کو، حکمرانوں کو، مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم قادیانی جس طرح رسول اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اسی طرح پاکستان کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین میں انہیں کافر قرار دیا گیا۔ اور اگر آپ نے ایک جھٹکی بات سمجھنی ہے دیہاتی انداز میں، تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بوتل پڑی ہوئی ہے، کوکو کولا کی مثال دیتا ہوں، اگر کوکو کولا کے نام سے کوئی کمپنی بازار میں کوکو کولا کی بوتل لائے گی، اس کو گورنمنٹ پکڑے گی کہ کہے گی اس کو بھی کرنے دو کاروبار؟ پکڑے گی کہ کرنے دے گی؟ اگر کوئی اور نام سے اپنی بوتل رجسٹرڈ کرائے، اس کو کاروبار کرنے دیا جائے گا نا؟ اگر کسی اور نام سے کروائے، کوئی اور نام رکھے، رجسٹرڈ کروا لے، اس کو اجازت ہے۔ اگر کوکو کولا کے نام سے بوتل بھرے گا، یہ اللہ معاف کرے مثال صرف جھٹکی سمجھانے کے لیے ہے، تمثیل اور مثل نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنے دین مذہب کا نام الگ کر لیجئے، اپنی عبادات، اپنے شاعر کا نام الگ کر لیجئے۔ کسی مسلمان کو کوئی سکھ ہے نا، ہندو ہے نا، عیسائی ہے نا، یہودی ہے نا، کبھی کسی مسلمان نے اقلیتوں کے کسی حق کے اوپر ان کی حق تلفی کرنے کی کوشش کی ہے؟ ڈبل ووٹ کا حق ہے، ڈبل سیٹیں موجود ہیں، اقلیت یہ عیسائی، ہمارے جو مسیحی برادری ہے ہمارے ساتھ ہر گاؤں میں، ہر دیہات میں، ہر شہر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، علماء امت، علماء اسلام ان کو اقلیت کرنے کے قبول کریں گے، لیکن یہ کہیں جی نہیں ہمارے اوپر ٹائٹل اور لوگو مسلمان کا لگایا جائے، تو اللہ کی قسم جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہوگا قیامت تک وہ کافر اور مرتد تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو ذرا ایک اور حدیث سے سمجھیے، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ گئے، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ہاں یہ کمزور جو لوگ ہیں، جو کم ہمت لوگ ہیں وہ پیچھے رہ گئے، تو حضرت علی تو دلیر، شجاع، بہادر، حضرت علی کے دل کو چوٹ لگی، بھاگ کے رسول اللہ کے پاس گئے، کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں صرف کمزور لوگ رہ گئے ہیں، کم لوگ رہ گئے ہیں جو کم ہمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں؟ لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، میری آپ کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ اشکال پیدا ہونے کا خطرہ موجود تھا، ساتھ ہی کیا الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی تو ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے بعد نبی۔ یہاں پہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس حدیث سے ایک عجیب استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اور ہارون کی نسبت کہی ہے، اس لیے علی جو ہے نا وہ رسول اللہ کے بعد پہلا خلیفہ ہے، اور علی کی یہ خلافت ہے، یہ حدیث ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ان کو یہی علم نہیں ہے کہ موسیٰ رسول اللہ کی زندگی، موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون فوت ہوئے ہیں کہ حضرت ہارون موسیٰ کے بعد نبی بنے؟ آپ بتلائیے، حضرت ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں کہ موسیٰ کے بعد زندہ رہے ہیں؟ کسی کو علم ہے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ علی خلیفہ باطل ہے۔ اس حدیث سے اگر استدلال کیا جاتا تو حضرت علی کو کہاں پہ فوت ہونا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہونا تھا، تو یہ استدلال بھی باطل ہے۔ اگر جہاں پہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں کہیں پہ بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں پہ نبوت کا وہم بھی، اندیشہ بھی باقی رہنے کی گنجائش ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد نبوت، رسالت کے سارے سلسلے بند ہیں۔ ایک بات اب آپ نے سمجھنی ہے، یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا،
یہ میرے اور آپ تک کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ اللہ اکبر. یہ عقیدہ محافظین ختم نبوت نے ہم تک پہنچایا ہے. محافظین ختم نبوت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. اور صحابہ کون ہیں؟ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. صرف چند ثواب کی نیت سے اور اس قافلے اور قبیلے میں شامل ہونے کی نیت سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص اٹھے، قیامت تک کی میری امت کا کوئی شخص اٹھے، کوئی ایک احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات کو اللہ کی بارگاہ میں حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے. دوسرا اٹھے سونا خرچ کر دے. تیسرا اٹھے چاندی خرچ کر دے. مفہوم سمجھا رہا ہوں. پانچواں اٹھے احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہوا ہے؟ جو مدینہ گئے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. 9 کلومیٹر لمبا چوڑا احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات میری امت میں سے کوئی شخص اٹھے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف میرا ایک ادنا صحابی اٹھے. ادنا صحابی سے مراد یہ نہیں کہ کم، ادنا سے مراد جس کی صحبت کم ہوئی ہو چند لمحے کی، وہ اٹھے اور وہ آدھ ہاتھ گندم کا، آدھ ہاتھ جو کا، آدھ ہاتھ چاول کا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے. اللہ کی قسم اللہ اس آدھ ہاتھ کو احد پہاڑ سے زیادہ لکھے گا. میں اور آپ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کر لیں، ہم صحابہ کے آدھ ہاتھ کے انفاق کو نہیں. وہ اتنی عظیم المرتبت، وہ اتنی شان والے، وہ اتنی عظمت والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھیں جنہوں نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. صرف دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، حالت ایمان میں میرا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے چلی گئیں، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اور ان آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان آنکھوں کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان آنکھوں کا دیدار کیا، جن آنکھوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. یہ نسبت، یہ واسطے، یہ تعلقات، یہ قربتیں ہمارے ہاں عجیب و غریب فلسفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بیویاں بھی بری تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ کے سسر بھی برے تھے، رسول اللہ کے دماد بھی برے تھے، رسول اللہ کے ارد گرد جو خاندان ہے وہ سارا ہی برا تھا. معاذ اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اسلوب اختیار کیا جو صحابہ کے بارے میں تنقید اور طعن و تشنیع کرتا ہے. اس کے لیے اللہ کا ایک اسلوب قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. یہ اللہ کا فتویٰ ہے. جو کسی صحابی کو بے وقوف کہے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. جو میری کسی صحابی کا ٹھٹھا اڑائے گا میں اللہ اس کا ٹھٹھا اڑاؤں گا. تو یہ فتویٰ، یہ سنت اللہ کی ہے جس کے اوپر ہمارے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی قسم یہ کہے گا صحابہ اچھے ہیں، ہم کہیں گے تو اچھا ہے. جو کہے گا صحابہ برے ہیں، ہم کہیں گے تو کائنات کا بدترین شخص ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور عجیب بات یہ ہے ہم سے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے. میں اداروں کو، میں حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم تکفیر کے خلاف ہیں، ہم خارجیت کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، اگر وہ کافر ہوگا تو اس کے اوپر کفر لوٹ جائے گا. جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ تو کافر ہو جائے گا. فتنہ تکفیر کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن ادارے، حکمران اور ایجنسیاں اس بات کو نوٹ کریں کہ جن کو اللہ رضی اللہ کہہ رہا ہے، جن کے اوپر اللہ راضی ہو گیا، جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وعدہ مل گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ رضوان وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر جو جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنی ہے کہ تمہارا رب جنتیوں سے ایسے راضی ہوگا جس طرح باپ آدم کو نکالا تھا اب نہیں نکالے گا. یہ ٹائٹل
صحابہ کو زمین کی پشت کے اوپر مل گیا، اس صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص کہ وہ بے ایمان تھا تو کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ بتائیے، یہ عام فہم بات ہے، یعنی ایک صحابی مسلمان کو کافر کہنے سے تو بندہ کافر ہے، لیکن صحابی کو بے ایمان کہنے سے بندے کا ایمان باقی رہتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی بھی زبان نکالے اور ہلکی سی بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے، جو کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرے گا وہ اس کے اوپر پلٹا دی جائے گی عبادت۔ جو کسی صحابی کے بارے میں کہے گا، تو آپ نے اور میں نے ایک تسبیح ہمیشہ جس طرح ختم نبوت کی پڑھنی ہے، امت کے مشترکات میں جہاں پہ ختم نبوت موجود ہے، اللہ کی قسم امت کے مشترکات میں دفاع صحابہ بھی موجود ہے۔ آپ نے اور میں نے آج اس پنڈال کے اندر صحابہ کا نام اس گونج سے، اس شان سے لینا ہے کہ گستاخان صحابہ کو کان ہو جائیں۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کی جائے گی تو اہل سنت کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے رسول اللہ کے وفادار کون ہیں؟ آپ کہیے رسول اللہ کے وفادار کون؟ رسول اللہ کے چوکیدار کون؟ رسول اللہ کے پہرے دار کون؟ رسول اللہ کے لیے جانے دینے والے کون؟ رسول اللہ کے دیوانے کون؟ رسول اللہ کے پروانے کون؟ پھر یہ نعرہ بلند کیجئے، صحابہ 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 صحابہ۔ اور آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری ذریت کو بھی مباہلے کا چیلنج ہے، اور منکرین صحابہ کو بھی مباہلے کا چیلنج ہے۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے ہم یہ اعلان کریں گے، جب زمین پہ نہیں ہوں گے ہمارے بچے اور ہماری نسلیں، ہمارے علماء اور جمعیت کے رفقا یہ اعلان کریں گے، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا کافر اور مرتد تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور یہی مباہلے کا چیلنج ہے، ابو بکر سے معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ جس کو شک ہے احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے سے مباہلے کا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ میرے یہ جمعیت کے رفقا، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے پاکستان میں اپنی قوت و طاقت کو منوا کے رہے گی انشاءاللہ۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان ابھرتا ہوا سورج ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، اور وہ درباری اور سرکاری ملا گرتی ہوئی دیواریں ہیں اور بجھتا ہوا چراغ ہیں۔ ان سرکاری اور درباری ملاؤں کو آپ نے ایک دھکا اور دینا ہے کہ نہیں دینا؟ ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ہمارے غداروں کو ایک دھکا اور دو۔ صحابیوں کا حکمران، علامہ شام، علامہ شام، میری جان میری جان، علامہ شام، علامہ شام، میری جان میری جان، علامہ شام، علامہ شام، اہل حدیث پاکستان زندہ باد، اہل حدیث جیسی زندہ زندہ باد۔ علامہ تیرا نام رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، دن رات کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما، غیبت کو معاف فرما، گالی کو معاف فرما، نمیمے کو معاف فرما، چگلی کو معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمارا ہر گناہ معاف فرما، یا اللہ اس مجمع کو جنت میں بھی قائم فرما،
یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھیوں رفقا کے ہمراہ جنت میں داخل فرما، یا اللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، یا اللہ اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ نکاح چاہتی ہیں، یا اللہ زنا سے بچنا چاہتی ہیں، یا اللہ اچھا نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ بہت سے لوگ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ اس جلسے کے تمام منتظمین کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جو دین کا کام دن رات کریں، یا اللہ ان کی 7 نسلوں میں رزق حلال فراہ جاری فرما، یا اللہ جو اپنے مال کے ذریعے کرتے ہیں ان کے 7 نسلوں میں مال جاری فرما، یا اللہ جو اپنے جسموں کے ذریعے مسجدوں کو، یا اللہ دینی شاعر کو آباد کرنے والے ہیں، یا اللہ تو ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا یاب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا یاب فرما، یا اللہ جتنے والدین توحید پہ فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ بابا شہید کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فوت شدگان کو یا اللہ خبر دیتے ہیں، جب ان کا جنت میں درجہ بڑھتا ہے وہ پوچھتے ہیں ہم نے عمل کوئی نہیں کیا تو آپ بتلاتے ہیں تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے دعا کی، یا اللہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا، یا اللہ ان کو یہ اطلاع پہنچا ان کے بچے ان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ رزق حلال وافر اور فراہ نصیب فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، فوج کی حفاظت فرما، پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں امن و سکون کا بول بالا فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا غلبہ فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو قوت عطا فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو پاکستان کی سب سے بڑی دینی جماعت بنا، سب سے بڑی مذہبی جماعت بنا، یا اللہ ہم سب کو غلبہ دین کا حصہ بنا، یا اللہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں دین کا سپاہی بنا، یا اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ رکوع میں موت نصیب فرما، یا اللہ سجدوں میں موت نصیب فرما، یا اللہ حالت احرام میں موت نصیب فرما، یا اللہ عمرہ حج میں موت نصیب فرما، یا اللہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ آخری وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ قبر آسان فرما، یا اللہ قبر کشادہ فرما، یا اللہ قبر روشن فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن حشر آسان فرما، یا اللہ صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا یا اللہ اس کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما، یا اللہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ مغفرت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔